السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ایک بہت ہی حساس موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے تقدیر تدبیر سے نہیں روکی جا سکتی۔ کیا ہے؟ تقدیر تدبیر سے نہیں روکی جا سکتی۔ آج اسی عنوان پہ انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہوگی اور آپ کو سمجھایا جائے گا کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ تقدیر عجیب و غریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ اس عقیدے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے تقدیر کا عقیدہ کسی انسان کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ مثلاً ایک انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کچھ نہیں کرتا۔ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے اس کو اختیار کرو، اس کے اختیار کرنے میں کوئی کسر کوئی کمی نہ چھوڑو۔ دوسری بات یہ کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کس واقعے کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی واقعہ پیش آ چکا تو ایک مومن کا کام یہ ہے وہ یہ سوچے کہ میں نے جو تدبیریں اختیار کرنی تھی وہ کر لی، اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لہٰذا جو واقعہ پیش آ چکے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ پریشان نہ ہو، بہت زیادہ حسرت اور تکلیف کا اظہار نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ یہ بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال یہ بتا دی کہ جب تقدیر پیش نہیں آئی اس وقت تک تمہارا فرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لو اور احتیاطی تدبیریں اختیار کر لو، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ اتنا سخت طاعون تھا کہ انسان بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس طاعون میں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے، جو اردن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مزار کے پاس پورا قبرستان صحابہ کرام کی قبروں سے بھرا ہوا ہے، جو اس طاعون میں شہید ہوئے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں اور واپس چلے جائیں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ اس علاقے کے باہر ہیں وہ اس علاقے کے اندر نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہے وہاں پہلے سے موجود ہے وہاں سے نہ بھاگیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لہذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت ایک اور صحابی غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا حضرت فاروق اعظم سے، اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ نے اس طاعون کے ذریعے موت کا آنا لکھ دیا ہے تو وہ موت آ کر ہی رہے گی، اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو میں اس کو معذور سمجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ پھر فرمایا، نعم،
नफिर्रु मिन क़दरिल्लाहि इला क़दरिल्लाह। हाँ, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। मतलब ये था कि जब तक वाक़या पेश नहीं आया उस वक्त तक हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का हुक्म है, और इन एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना अक़ीदा तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अक़ीदा तकदीर के अंदर दाखिल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करो। चुनांचे उस हुक्म पर अमल करते हुए वापस जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर तकदीर में हमारे लिए ताउन की बीमारी में मुब्तला होना लिखा है तो उसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन अपनी तदबीरें हमें पूरी करनी चाहिए। ये है एक मोमिन का अक़ीदा कि अपनी तरफ से तदबीर पूरी की, लेकिन तदबीर करने के बाद मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया और ये कह दिया कि या अल्लाह, हमारे हाथ में जो तदबीर थी वो हमने तो इख्तियार कर ली, अब मामला आपके इख्तियार में है, आपका जो फ़ैसला होगा हम उस पर राज़ी हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लिहाजा वाक़या के पेश आने से पहले अक़ीदा तकदीर किसी को बेअमली पर आमादा न करे। जैसे बाज़ लोग अक़ीदा तकदीर को बेअमली का बहाना बना लेते हैं और ये कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वो तो होकर रहेगा, लिहाजा हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, काम क्यों करें। ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस्लाम की तालीम ये है कि अपनी तदबीर करते रहो, हाथ पाँव हिलाते रहो, लेकिन सारी तदाबीर इख्तियार करने के बाद अगर वो काम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पेश आ जाए तो उस पर राज़ी हो। लेकिन अगर तुम अपनी रज़ामंदी का इजहार न करो बल्कि ये कह दो ये फ़ैसला तो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो इसका नतीजा सिवाय परेशानी में इजाफे के कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जो वाक़या पेश आ चुका है वो बदल नहीं सकता और आखिरकार तुम्हें सरे तस्लीम खम करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले दिन ही से इसको तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो अल्लाह का फ़ैसला है हम उस पर राज़ी हैं। अब एक बात और समझ लेनी चाहिए, वो ये कि जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में अर्ज़ किया था कि अगर कोई तकलीफ़ दे वाक़या पेश आए या कोई गम सदमा पेश आए तो इस गम और तकलीफ़ पर रोना सब्र के मुनाफी और ख़िलाफ़ नहीं है और रोना कोई गुनाह नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गम और सदमा करना और इसका इजहार करना जायज़ है और रोना भी जायज़ है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ें कैसे जमा करें कि एक तरफ फ़ैसले पर राज़ी भी रहूं और दूसरी तरफ गम और सदमा का इजहार करना जायज़ भी हो। खूब समझ लेना चाहिए कि गम और सदमा का इजहार अलग चीज़ है और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होना अलग चीज़ है। इसलिए कि अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होने का मतलब ये है कि अल्लाह का फ़ैसला ऐने हिकमत पर मबनी है और हमें उसकी हिकमत मालूम नहीं, और हिकमत मालूम न होने की वजह से दिल को तकलीफ़ पहुँच रही है, इसलिए गम और सदमा भी है, और इस गम और सदमा की वजह से हम रो भी रहे हैं और आँखों से आंसू भी जारी है, लेकिन साथ साथ ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये फ़ैसला किया है वो बरहक है, हिकमत पर मबनी है। लिहाजा रज़ा से मुराद रज़ाए अक़ली है, यानी अक़ली तौर पर इंसान ये समझे कि ये फ़ैसला सही है। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है जो मैं पेश किया करता हूँ, आप हज़रात के सामने भी आज पेश कर रहा हूँ। मसलन एक मरीज़ डॉक्टर से ऑपरेशन कराने के लिए हस्पताल जाता है और डॉक्टर से दरख्वास्त करता है और उसकी खुशामद करता है कि मेरा ऑपरेशन कर दो, लेकिन जब डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया तो अब ये रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और इस तकलीफ़ की वजह से उसको रंज और सदमा भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो डॉक्टर को ऑपरेशन की फ़ीस भी देता है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है। क्यों? इसलिए कि वो अक़ली तौर पर जानता है कि जो कुछ डॉक्टर कर रहा है वो ठीक है और मेरे फ़ायदे के लिए कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह एक मोमिन को इस दुनिया में जितनी तकलीफ़ें और जितने सदमे पहुँच रहे हैं ये सब अल्लाह ताला की तरफ से पहुँच रहे हैं, गोया कि अल्लाह ताला हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं। अब अगर इन तकालीफ़ के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहे हो
تو اس کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ لہذا عقلی طور پر اگر یہ بات دل میں بیٹھی ہوئی ہے اور پھر انسان اس صدمے اور اس تکلیف پر اظہار غم کرے، روئے، چلائے، تو اس پر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تاجر شخص اس بات کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ میرا فلاں سودا ہو جائے تو اس کے ذریعے میں بہت نفع کما لوں گا، یا ایک شخص کسی عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے فلاں منصب، فلاں عہدہ مل جائے تو بڑا اچھا ہو۔ اب اس سودے کے لیے یا اس منصب کے لیے بھاگ دوڑ اور کوشش کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، دوسروں سے بھی دعائیں کرا رہا ہے، لیکن جب سب کام مکمل ہو چکے اور قریب تھا کہ وہ سودا ہو جائے یا وہ عہدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرا نادان اور بے وقوف بندہ اس سودے یا اس منصب کے حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنی پوری کوشش صرف کر رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر یہ سودا یا یہ منصب اس کو حاصل ہو گیا تو مجھے اس کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا، اس لیے کہ اس سودے یا اس عہدے کے نتیجے میں یہ گناہ میں مبتلا ہوگا اور اس کے نتیجے میں مجھے اس کو جہنم میں ڈھکیلنا پڑے گا، اس لیے یہ منصب اور یہ سودا اس سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ وہ سودا ہونے والا تھا یا وہ عہدہ ملنے والا ہی تھا کہ اچانک کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی اور وہ سودا نہیں ہوا یا وہ عہدہ نہیں ملا۔ اب یہ شخص رو رہا ہے اور شکایت کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے بیچ میں آ کر میرا یہ کام بگاڑ دیا، اور اب اس بگاڑ کو دوسروں کی طرف منسوب کر رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو کچھ کیا وہ اس کے خالق اور مالک نے کیا اور اس کے فائدے کے لیے ہی کیا، کیونکہ اگر یہ عہدہ مل جاتا تو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوتا۔ یہ ہے تقدیر اور اللہ کا فیصلہ جس پر عقلی طور پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ عقیدے کے اعتبار سے تو ہر مومن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے اور یہ کلمات اپنے زبان سے ادا کرتا ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور ہر اچھائی اور بھلائی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اس پر تو ہر شخص کا ایمان ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کا اثر عموماً اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا اور اس عقیدے کا استحضار نہیں رہتا اور اس کی طرف دھیان نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم اس عقیدے پر ایمان لے آئے تو اس عقیدے کو اپنی زندگی کا جزو بنا لو، اس کا حصہ بنا لو، اور اس عقیدے کا دھیان پیدا کرو اور اس کو یاد رکھو، اور جو بھی واقعہ، جو بھی کام پیش آئے اس وقت اس کو تازہ کرو کہ میں اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی میں اور اس شخص میں جس نے صوفیاء کرام کی زیر تربیت اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہو، اور اس کے جس نے علم دین حاصل کیا ہو، جس نے اللہ کی سمجھ حاصل کی ہو، جس نے اللہ کے قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھا ہو۔ تو فرق ہوتا ہے ایک عام آدمی اور ان لوگوں میں۔ لہٰذا اس عقیدے کو اس طرح حال بنا لے کہ جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور ساتھ میں اللہ کے حوالے کر دے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آگے ہمیں اس کے اندر چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ عقیدہ حال بن جاتا ہے، اور جب یہ حال بن جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو دنیا میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ہم سب کا حال بنا دے، آمین۔ دیکھیے، صدمہ اور غم اور چیز ہے، یہ تو ہر شخص کو پیش آتے ہیں،
لیکن ایک ہے پریشانی، وہ یہ کہ آدمی اس غم اور صدمے کی وجہ سے بے تاب اور بے چین ہے، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا۔ یہ پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص اس فیصلے پر عقلی طور پر راضی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو چین اور سکون کیسے میسر آ سکتا ہے؟ اور جس شخص کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، اب آگے میرے اختیار سے باہر تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، ایسے شخص کو کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ غم اور صدمہ ضرور ہوگا لیکن پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک موقع پر میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ فلاں بات کی وجہ سے مجھے سخت پریشانی ہے، تو حضرت نے مجھے کہا جس شخص کا اللہ جل جلالہ سے تعلق ہو اس کا پریشانی سے کیا تعلق؟ یعنی پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر پریشانی آنے کی مجال نہیں۔ اس لیے کہ جو صدمہ اور جو غم ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ اس کو دور فرما دے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو۔ لیکن پریشانی کس بات کی؟ لہذا اگر رضا بالقضا حال بن جائے اور جسم و جان کے اندر داخل ہو جائے تو پھر پریشانی کا گزر نہیں ہو سکتا، پریشانی ہمیشہ تم سے دور ہی رہے گی۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمہ اللہ سے کسی نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا بڑے مزے میں ہوں۔ اور اس شخص کے مزے کا کیا پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی واقعہ اور کوئی کام ہو اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی واقعہ پیش آتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، لہذا دنیا کے سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا حضرت یہ بات تو انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کے تمام کام ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو آپ کو یہ کیسے حاصل ہوئی؟ جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اللہ کی مرضی میں ملا دیا، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، اور دنیا کے سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور میری بھی وہی مرضی ہے، اور جب سارے کام میری مرضی سے ہو رہے ہیں تو میرے مزے کا کیا پوچھنا؟ پریشانی تو میرے پاس بھٹکتی بھی نہیں، پریشانی تو اس شخص کو ہو جس کی مرضی کے خلاف کام ہوتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو رضا بالقضا کی دولت عطا فرماتے ہیں ان کے پاس پریشانی کا گزر نہیں ہوتا، ان کو صدمہ ضرور ہوتا ہے، غم اور تکلیف ان کے پاس ضرور آتی ہے لیکن پریشانی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ غم یا صدمہ آ رہا ہے وہ میرے مالک کی طرف سے آ رہا ہے اور میرے مالک کی حکمت کے مطابق آ رہا ہے، اور میرے مالک کی تقدیر کے مطابق میرا فائدہ بھی اسی میں ہے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یہ بھی ان کی رحمت کا عنوان ہے، اور جب ان کی رحمت کا عنوان ہے تو دوسروں کو کیوں پہنچے، یہ بھی ہمیں ہی پہنچے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب فرماتے تھے، اس کی ایک مثال دیتے ہوئے کہ ایک شخص آپ کا محبوب ہے، اس سے آپ کو انتہا درجے کی محبت ہے، اور اس محبوب کے دور ہونے کی وجہ سے بہت عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچانک وہ محبوب آپ کے پاس آتا ہے اور چپکے سے آ کر آپ کو پیچھے سے پکڑ کر زور سے دباتا ہے، اور اتنی زور سے دباتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹنے کے قریب ہونے لگتی ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ چیختے اور چلاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے میں تمہارا فلاں محبوب ہوں، اگر تمہیں میرا یہ دبانا پسند نہیں تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور تمہارے بغل والے کو دباتا ہوں۔ اگر تم عاشق صادق ہو تو یہی جواب دو گے کہ میرے بغل والے کو مت دبانا بلکہ مجھے ہی دباؤ اور زور سے دباؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں یہ ادراک عطا فرما دے کہ یہ تکلیفیں اللہ کی رحمت کا عنوان ہے، لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں اس لیے ہم کو تکلیف مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب وہ تکلیف آ گئی ان کی حکمت اور فیصلے سے آئی ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے بس کا یہ کام نہیں کہ ہم ان تکالیف کو مانگیں،
لیکن جن کو ان تکالیف کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے وہ بعض اوقات مانگ بھی لیتے ہیں۔ چنانچہ بعض صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ خاص کر وہ تکلیف جو دین کے راستے میں پہنچتے ہیں اس کو عاشقان صادق ہزارہا تکالیف پر مقدم اور افضل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ کمزور ہیں، طاقت اور قوت اور صلاحیت نہیں، اس لیے ان تکالیف کو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ عافیت مانگتے ہیں کہ یا اللہ عافیت عطا فرمائیے، اور جب تکالیف آ جائے تو اس کے ازالے کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ تکلیف اگرچہ آپ کی نعمت ہے لیکن ہماری کمزوری پر نظر کرتے ہوئے اس نعمت کو عافیت کی نعمت سے بدل دیجیے، لیکن پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نام رضا بالقضاء ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا تو سب کا ہوتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو گیا، لیکن اس عقیدے کو اپنی زندگی کا حال بنانا چاہیے۔ حال بنانے کے بعد انشاءاللہ پریشانی پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ چنانچہ آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو آپ کبھی بےتاب اور بے چین اور پریشان نہیں پائیں گے۔ ان کے ساتھ کیسا ہی بڑے سے بڑا ناگوار واقعہ پیش آ جائے اس پر ان کو غم تو ہوگا، لیکن بےتابی، بے چینی اور پریشانی ان کے پاس نہیں بھٹکے گی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر راضی رہنا ضروری ہے۔ لہذا انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ خیال کرتے ہوئے اس پر راضی رہنے کی فکر کرے۔ غم، صدمے اور پریشانی کا یہی علاج ہے، اور ایسا کرنے سے اس کو اعلیٰ درجہ کا صبر حاصل ہو جائے گا، اور صبر وہ اعلیٰ عبادت ہے جو ساری عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ ہو اور دولت مند ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا نیک ہو، ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو۔ لہذا تکلیف تو تمہیں ضرور پہنچے گی، تم چاہو تو بھی پہنچے گی اور نہ چاہو تب بھی پہنچے گی، اس لیے کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں راحت بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ خالص راحت کبھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، خالص غم کبھی کسی کو میسر نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ حتیٰ کہ خدا کا انکار کرنے والوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب یہ طے شدہ بات ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کون سی تکلیف پہنچے اور کون سی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ مجھے فلاں تکلیف پہنچے اور فلاں تکلیف نہ پہنچے۔ کیا تمہارے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ فلاں تکلیف میرے حق میں بہتر ہے اور فلاں تکلیف میرے حق میں بہتر نہیں؟ ظاہر ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون سی تکلیف کا انجام میرے حق میں بہتر ہوگا اور کون سی تکلیف کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو اور یہ کہہ دو کہ یا اللہ آپ اپنے فیصلے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے دیجئے، اور پھر اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دے دیجئے اور اس پر صبر بھی عطا فرما دیجئے۔ انسان بیچارہ اپنی عقل کے دائرے میں محدود ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ جو تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے اس نے مجھے کسی بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ مثلاً کسی شخص کو بخار آ گیا تو اب اس کو بخار کی تکلیف نظر آ رہی ہے، یا کوئی شخص کی ملازمت چلی گئی اور کوئی شخص ملازمت کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ملازمت اس کو نہیں ملی، اس کو یہ تکلیف نظر آ رہی ہے۔ یا گھر میں سامان کی چوری ہو گئی، اس کو یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہ پہنچتی تو دوسری کون سی تکلیف پہنچتی، اور وہ تکلیف بڑی تھی یا یہ تکلیف بڑی ہے۔ چونکہ اس کو اس کا علم نہیں، اس لیے جو تکلیف اس کو پہنچی ہے اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ذکر اور چرچا کرتا رہتا ہے کہ ہائے مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی، بلکہ اس موقع پر انسان یہ سوچے کہ اچھا ہوا
کہ اس چھوٹی سی تکلیف پر بات ٹل گئی، ورنہ خدا جانے کتنی بڑی مصیبت آتی، کیا بلا نازل ہوتی۔ یہ سوچنے سے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ جس مصیبت کو تم بڑی تکلیف سمجھ رہے تھے، دیکھو وہ کیسی راحت کی ثابت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تسلی کے لیے یہ دعا بھی تلقین فرمائی، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ سے بچاؤ کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ اسی کے آغوش رحمت میں پناہ لو، یعنی اس کے فیصلے پر راضی رہو اور پھر اسی سے مدد مانگو، یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے۔ اسی بات کو مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک تیر انداز تصور کرو جس کے پاس اتنی بڑی تیر کمان ہے جس نے ساری کائنات کو گھیر لیا ہو، اور اس کمان کے ہر حصے میں تیر لگی ہوئی ہے، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی محفوظ نہیں جس جگہ پر وہ تیر نہ پہنچ سکتی ہو، پوری دنیا کا چپا چپا اس کی زد میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے تیر انداز کے تیروں سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر جا کر ان تیروں سے بچا جا سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم تیروں سے بچنا چاہتے ہو جہاں پر جا کر ان تیروں سے بچا جا سکے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم ان تیروں سے بچنا چاہتے ہو تو اس تیر انداز کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بچاؤ کی نہیں۔ اسی طرح یہ مصائب، یہ حوادثات، یہ پریشانیاں اللہ کی تقدیر کے فیصلوں سے ہیں، ان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ ہی کے دامن رحمت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ناقابل برداشت تکلیف مت دیجیے، اور جب کوئی تکلیف دے تو اس پر صبر بھی عطا فرمائیے، اور اس کو میری مغفرت اور ترقی درجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا کہ جب ماں اس کو مارتی ہے اس وقت بھی وہ ماں ہی کے گود میں اور زیادہ گھستا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میری ماں مجھے مار رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں پٹائی تو کر رہی ہے، لیکن اس پٹائی کا علاج بھی اسی کے پاس ہے، اور مجھے شفقت اور محبت بھی اسی کے آغوش میں مل سکتی ہے۔ لہذا جب کبھی کوئی ناگوار بات یا واقعہ پیش آ جائے تو یہ سوچو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی کی آغوش رحمت میں مجھے پناہ مل سکتی ہے، اور یہ سوچ کر پھر اسی سے اس کے ازالے کی اور اس پر صبر کی دعا کرے۔ یہ ہے رضا بالقضا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا ارزاہ بما قسم لہ وبارک لہ فیہ، واذا لم یرد بہ خیرا لم یرزہ بما قسم لہ ولم یبارک لہ فیہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتے ہیں، اور اس قسمت میں اس کے لیے برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی سے بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے تو اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتے، یعنی اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضا پیدا نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ حاصل ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے ذریعے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو قسمت پر راضی کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ تھوڑا ملا ہو لیکن اس تھوڑے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کی دنیا گنتی کی ہے اور ہر چیز گنی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے ملے، دوسرا کہتا ہے مجھے 2000 روپے ملے، تیسرا کہتا ہے مجھے 10,000 روپے ملے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کہ اس گنتی کے نتیجے میں مجھے کتنی راحت ملی، کتنا آرام ملا، کتنی عافیت حاصل ہوئی۔ اب مثلاً ایک شخص کو 50,000 روپے مل گئے، لیکن گھر کے اندر پریشانیاں، بیماریاں ہیں اور سکون حاصل نہیں، اور ہر وقت پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ 50,000 روپے کس کام کے؟ اس سے پتہ چلا کہ وہ 50,000 روپے برکت والے نہیں تھے، بے برکتی والے تھے۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کو 1000 روپے ملے لیکن اس کو راحت اور آرام اور عافیت سب کچھ میسر ہے، تو اگرچہ وہ گنتی میں 1000 روپے ہے
لیکن اپنے حاصل اور نتائج کے اعتبار سے یہ 1,000 روپے والا 50,000 روپے والے سے آگے بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,000 برکت والے تھے اور اس 1,000 سے بے شمار فائدے اور کام حاصل ہو گئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے مواعظ میں لکھا ہے کہ لکھنؤ میں ایک نواب تھے۔ ان کی بڑی زمینیں، جائیدادیں، نوکر چاکر وغیرہ سب کچھ تھے۔ ایک مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان نواب صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس یہ ساری دولتیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتا، اور ڈاکٹر نے میرے لیے صرف ایک غذا تجویز کی ہے، وہ یہ کہ گوشت کا قیمہ بناؤ اور اس قیمے کو ایک کپڑے میں باندھ کر اس کا رس نکالو اور اس کو چمچ کے ذریعے پیو۔ اب دیکھیے، دسترخوان پر دنیا بھر کے پھل فروٹ اور کھانے موجود ہیں، لیکن صاحب نہیں کھا سکتے اس لیے کہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ بتاؤ وہ دولت کس کام کی جس کو انسان اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت میں برکت نہیں ڈالی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نعمت بیکار ہو گئی۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، ساگ روٹی کھاتا ہے، لیکن بھرپور بھوک کے ساتھ اور پوری لذت کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ کھانا اس کے جسم کو جا کر لگتا ہے۔ اب بتائیے یہ مزدور بہتر یا وہ نواب بہتر؟ حالانکہ گنتی اس کی زیادہ ہے اور اس مزدور کی گنتی کم ہے، لیکن راحت اس مزدور کو نصیب ہے، اس نواب کو میسر نہیں۔ اس کا نام ہے برکت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ قسمت پر راضی ہو جائے، اور قسمت پر راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر چھوڑ دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ کام کرتا رہے، لیکن ساتھ میں اس پر راضی ہو کہ اس کام کرنے کے نتیجے میں جو کچھ مل رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اسی کو راحت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قسمت پر راضی نہ ہو بلکہ ہر وقت ناشکری کرتا رہے اور یہ کہتا رہے مجھے تو ملا ہی کیا، میں تو محروم رہ گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت ملا ہوا ہے اس کی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ انجام تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تمہارے رونے سے، ناشکری کرنے سے تمہاری حالت نہیں بدل سکتی، لیکن اس ناشکری سے یہ نقصان ضرور ہوگا کہ موجودہ نعمت جو حاصل ہے اس سے بھی تم نفع نہ اٹھا سکو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر راضی رہو، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، پیشے کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، حسن و جمال کی نعمت ہو۔ دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت پر راضی رہو، اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقدار میں مجھے عطا فرمائی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ اور میرے حضرت اس موقع پر ایک شعر فرمایا کرتے تھے جو مجھے یاد آ گیا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی میں، مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے۔ یعنی دوسروں کے پیالوں میں کتنی میں بھرے ہوئے ہیں مجھے اس سے کیا تعلق، لیکن میرے پیمانے میں جو میں ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ لہذا مجھے اس سے کیا غرض کہ کسی کو 1000 مل گئے، کسی کو 1,00,000 مل گئے، کوئی کروڑ پتی بن گیا، لیکن مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں اسی میں مگن ہوں اور اس پر خوش ہوں۔ بس یہ فکر حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اسی فکر سے قناعت حاصل ہوتی ہے، اسی سے رضا بالقضاء حاصل ہوتی ہے، اسی سے تکلیفیں اور صدمے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ فکر عطا فرما دے اور اس کو ہمارا حال بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔